چاہیے. یہ دبئی کا جو سٹیٹس تھا، ایک ہب تھا، ایک ان کی پرسپشن تھی، اب اس کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں تھا. ہر شعور والے مسلمان کو پتا تھا دبئی شیطان کا باتھ روم ہے. شیطان کا بھی گھر نہیں ہے، شیطان کا بھی باتھ روم ہے. ہر ایک کو پتا تھا دبئی تو شیطان کا باتھ روم ہے. ادھر تو کوئی ادھر انٹر، ایک دفعہ میں گیا ہوں، 2 دفعہ میں گیا ہوں. ایک دفعہ 2006 میں اور ایک دفعہ بھی. ادھر لینڈ ہوتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ادھر ہوا میں ہی شیطان موجود ہے. ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے. کوئی ولی اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جانے اور رہنے والے لوگوں کے اوپر مجھے شک نہیں ہے، یقین ہے کہ وہ یہاں پہ وہاں پہ رہنے کے لیے جاتے ہیں. ان کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے، شک بھی نہیں ہے کہ they are spiritually there is some serious corruption within them. ورنہ آپ وہاں پہ سینٹرل ہی نہیں ہو سکتے. اتنا گندا وہ سسٹم اس بندے نے بنا دیا بائی ڈیزائن، جو بھی گورنر. اور وہی ابو دھابی چلے جائیں، آپ کو اسٹیٹس چینج ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ جنرل پاپولیشن اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہتی ہے. میں شارجہ اور باقی جگہوں میں نہیں گیا ہوں میں. سو دبئی میں، یہ پورے یو اے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، دبئی itself was the bathroom of Iblis himself. جتنا جلدی ہو سکتا تھا یہ تعفن بند کرنا چاہیے تھا. ساحل بھائی، آپ خود کینیڈا رہے، آپ کے بچے امریکہ میں ہیں، تو وہ ٹھیک ہے دبئی کی نسبت؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اتنے ٹھیک ہے وہ دبئی کی نسبت. میں نے آپ سے کہا امریکہ دبئی کی نسبت ٹھیک ہے. اوپر 2 نمبری نہ کرو، اور 2 نمبر مانو 2 نمبر ہو. امریکہ نے کب کہا ہے ہم اسلام کے نام پہ کام کریں گے، یا کینیڈا نے کب کہا ہے؟ جو ہے وہ ہے. وہ تو کہتے ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں دین سکھاتے ہیں، چلو ہم تمہیں جنت میں لے کے جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. لحم الخنزیر لکھا ہوگا ٹورانٹو پیئرسن ایئرپورٹ پہ، لحم الخنزیر، یا دبئی ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. آپ بتائیں مجھے، ایمریٹس کی فرسٹ کلاس کے اندر ملے گا حلال؟ یو وانٹ حلال حبیبی؟ نو یو وانٹ پورک، اوکے آئی گیو یو پورک. سیم کین آئی گیو یو، جس کا نمازیں، مطلب یہ مسلمان جب کرے نا یہ کام، اور مسجدیں اور اذانیں ہو رہی ہوں، اور اس ڈھکوسلے کے اندر ہمیں دھوکہ دے رہی ہوں کہ اسلام دس از الاؤڈ ان اسلام، تب کہیں جا کے 2 نمبر چمکتی ہے کہ یہ تمہارا بچہ کنفیوز کر دیا تو نے. یار موناکو میں 2 نمبری سر کوئی کسی کو کنفیوژن نہیں ہوتی. لاس ویگس کے کسینو اسلام کا فتنہ نہیں ہے. You need to understand what is evil is evil. ہاں ٹھیک ہے. میں دیکھیں ابو دھابی میں رہنے والوں کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں ایسا ابو دھابی کا ریزیڈنٹ جو کبھی لائف میں دبئی نہیں انٹر ہوا. آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے لگے. ہاں صحیح. You need to understand there was something going on there which is I'm talking about spirituality, not something کہ کچھ اندر سے فری میسن چل رہے تھے. بہرحال ابھی تو یو اے ای ایز اس کو میں ایک ہی گنتی میں رکھتا ہوں سر. MBZ was the biggest fitna that ever came in the last 50 or 100 years. MBS سے بھی بڑا فتنہ تھا یہ. اس محمد بن زائد جو ہے یہ اس لیول تک چلا گیا تھا صرف اور صرف اس لیے کہ نیشنلزم کا چار تھا. ان کو تخت چاہیے ہوتے ہیں، بادشاہ کو جب تخت چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ دین جتنی جلدی بیچتا ہے، غریب اپنی ریڑھی اتنی جلدی نہیں بیچتا. اتنی بڑی چیز ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں. ہم نے دین تو تبلیغ کہاں کرتے دیکھا آپ نے؟ تبلیغ روکتے ہوئے تو دیکا ہے نا، تبلیغ کرتے ہوئے چھوڑے. تبلیغ تو نہیں کر رہے نا، 4 بندے نہیں اکٹھے ہو سکتے. نہیں کیا مطلب تبلیغ نہیں کر رہے؟ وہ تو کب کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ ہے پب ہے، یہ مسجد ہے، یہ فلاں ہے، جہاں آپ یہ کلیسا ہے، جہاں جانا ہے چلے جائیں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ادھر سے نہیں ادھر چلے جائیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. کس کو کہتے ہیں سر؟ دنیا کو. وہ تو ادھر اتنی ظاہرہ نیشنز ہیں، انہوں نے سب کے لیے سہولت کی ہوئی، کسی کو منع تو نہیں کیا. ان کے امریکہ کے بیس کے اوپر بم لگنے پھر ان کو چیخیں کس لیے؟ ہم بھی کہتے ہیں یہ میزائل ہے، یہ ٹینک ہے، یہ گولی ہے، یہ ایرانی مسلمان ہے. تمہارا ہیلی کاپٹر ادھر سے اڑ کے آئے گا، تمہیں گولی لگے گی تو ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ پھر تمہارے کلیسا کو گولی لگی ہے، تمہارے پیلس کو لگے ہے، تمہارے پب میں لگے ہوں، تم نے ساری آپشن آن کی. اسرائیل کو سیکیورٹی
یو اے کی سیکورٹی اسرائیل کے اندر آفیشلی، یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائبر بھی اور لوکل بھی. اور امریکہ کی ساری بیس ہے. اور یہ امریکہ نے اپنا پائلٹ کیسے بچایا ہے؟ کہاں سے اڑے تھے جہاز؟ جی ادھر سے اڑے. اور کہاں سے اڑنے تھے؟ تو تم پھر گولی بھی کھاؤ، ہمارے پاس بھی پستول ہے، بم ہے، میزائل ہے، توپ ہے، کھاؤ پھر شاباش. ہاضمہ رکھو نا اس چیز کا. پھر تم نے ہر چیز الاؤ کی تھی، وہاں سے اڑ کے امریکن آ گئے تو پھر بم بھی کھاؤ. نہیں یہ تو آپ مدینہ میں بھی یہودی رہتے تھے، مکہ میں بھی رہتے تھے، سارے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع تو نہیں کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے بنو قریظہ نے، مدینہ کے یہودیوں نے جب ایک دفعہ اور پہلی دفعہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کی تھی تو سارے آدمی ذبح کیے تھے عمر بن خطاب نے ایک ہی دن میں، 1900 بندہ. ٹھیک ہے، بنو قریظہ کا جب انہوں نے یو اے ای والی حرکت کی تھی تو ساؤتھ سے دشمن کو گھسا لیا تھا نا. یو اے نے امریکہ کی بیس ساؤتھ سے دی نا ایران کی. تو جب بنو قریظہ نے کی تھی تو وہی علاج کرتے ہیں نا ان کا، پھر کیونکہ وہ قرآن کا علاج ہے نا، اس کے لیے کوئی مسلمان ہونے کی تخصیص تو نہیں ہے. تو آپ یہ چاہتے کہ یہودیوں کو ذبح کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، یہودیوں کو کون، 2 نمبر دغا بازوں کو ذبح کیے سر. میں نے یہودی کون ذبح کر رہا ہے سر؟ اچھا یو اے میں یہودی کہاں سے آئے؟ اچھا پھر آپ یہ جو بات اب تھے پہلے، اچھا اب ایسے نکلے. اچھا اب تھوڑی سی اور